ننھی زہرا ہوں ذرا سن، ننھی زہرا ہوں ذرا سن، ایسے نہ مارو، ننھی زہرا ہوں ذرا سن، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، خود میں دیتی ہوں تمہیں، خود میں دیتی ہوں تمہیں، نوچو نہ یوں میرے گوہر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، مجھ کو اتنا تو بتا دو کہ بگاڑا کیا ہے، ایک بیمار سوا میرا سہارا کیا ہے، میرے صدموں نے جھکا، میرے صدموں نے جھکا دی ہے جوانی کمر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، میں تو کہتی ہوں زبا کر دوست نہ لے آؤ، مجھ کو منظور ہے بابا سے ایسے ملوا، ساتھ بابا کے کروں، ساتھ بابا کے کروں گی میں خوشی سے یہ سفر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، کیا خدا نے نہیں دی تم کو کوئی اولاد، اپنے بچوں کی سنی تم نے نہیں ہے آہیں، اس لیے ہوتا نہیں، اس لیے ہوتا نہیں میرے یہ رونے کا اثر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو، ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو، خود میں دیتی ہوں تمہیں، خود میں دیتی ہوں تمہیں، نوچو نہ یوں میرے
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے آئے کلمات مناسبت سے گفتگو کا آغاز کیا جائے. دوبارہ درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر بڑی عزیز ساجد اور ماجد صاحب کے تمام اعزاء خدا مرحومین کی آواز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبئ بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے علم ہے کہ آج کی مجلس اعزاز بسلسلہ شہادت سکینہ بنت الحسین یا رقیہ بنت الحسین یا فاطمہ بنت الحسین یا امینہ بنت الحسین مختلف نام درج کیے گئے ہیں کتب تاریخ میں. اور آپ کو بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ سکینہ کہتے ہی اس لیے تھے یا آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام فاطمہ ہے یا رقیہ ہے. سکینہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ قلب حسین کا چین تھے، امام حسین کے سکون کا ذریعہ تھی. اور خود امام کا یہ ارشاد گرامی جو آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ مولانا نے ارشاد فرمایا مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ، مجھے وہ گھر محبوب لگتا ہے. عزیزان محترم، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ آج آپ جس فرش اعضا پر بیٹھے ہیں یہ فرش اعضا بچھائی ہی گئی ہے یتیم حسین کی شہادت کے لیے. خدا نہ کرے کہ کسی کے سر سے اس کے ولی کا سایہ اٹھ جائے، خدا نہ کرے کہ کسی کے سر سے اس کے نگہبان کا سایہ اٹھ جائے. جب تک بزرگ موجود رہتے ہیں قلب بڑا مطمئن رہتا ہے. لیکن جس طرح سے خانوادہ اہل بیت میں یتیموں کی تاریخ رقم کی گئی ہے کہیں اور نظر نہیں آتا. زہرا یتیم ہوئی تو پہلو شکستہ کر دی، گھر کو آگ لگائی گئی، محسن شہید کر دیا گیا، رخسار کے تماشے پڑے. اور جب زہرا کی پوتی یتیم ہوئی
تاریخ کربلا گواہ ہے، سکینہ نے اس سے پہلے بھی یتیموں کو دیکھا تھا۔ یتیم مسلم کو جب مولا کے سامنے لایا گیا تھا تو مولا نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے۔ بنی ہاشم کے گھرانے کی پروردہ بچی نے تڑپ کے پوچھا تھا، مولا میرے بابا کی خیر تو ہے؟ کہ بیٹی یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ تھا خانواد اہل بیت اطہار کا، یہی پیغام اسلامی ہے کہ اگر کسی کے سر سے کسی کے ولی کا سایہ اٹھ جائے تو اس کا سہارا بنو، اس کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کے مال کا بھی خیال رکھو، اس کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو کوئی خیانت اس کے مال میں نہ ہونے پائے اور نہ اس پر کوئی اذیت پہنچانے پائے۔ یہ حکم اسلام ہے، یہ حکم مذہب اہل بیت اطہار ہے، یہ دین الہی کا پیغام ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے اس طرح سے خیال رکھو، جیسا امام حسین نے یتیم مسلم کے سوال پہ کہا بیٹی گھبرانا نہیں، اگر بھائی مسلم نہیں رہے تو حسین سلامت ہے، یہ حسین تمہارا خیال رکھے گا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی یتیم ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں آئے، آنے والے آئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ خیمے جلائے گئے، کانوں سے گوشوارے اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے، لبے پڑ گئی۔ جناب سکینہ تڑپ کے یہی تو کہتی تھی، بابا جو گوشوارے آپ نے اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے اسے اس طرح سے کھینچا گیا کہ میری لبے پڑ گئی، خون تازہ میرے کپڑوں پر رکھا، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ کہیں ایسے یتیم دیکھے ہیں آپ نے زمانے میں؟ جس طرح سے سکینہ یتیم ہوئی ہے، جس طرح سے بنت امام حسین علیہ السلام یتیم ہوئی ہے، جس طرح سے پورسا اس شہزادی کو دیا گیا ہے، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی شرارتوں پر بھی آپ کو اگر غصہ آتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل ٹھہر جاتا ہے، کم سی ہے، یہ شرارت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ 4 برس کی یتیمہ ہے، یہ کم سی بچی ہے نا، لیکن اس بچی پر رحم نہیں آیا، جبکہ 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، کنبہ لٹ چکا ہے، بابا نہیں ہے، بھیا علی اکبر نہیں ہے، قاسم محمد نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، سب جا چکے ہیں، جس کا پورا کنبہ لٹ چکا ہو، اس بچی کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ عزیزوں، مظلومہ کا ماتم کرنے والوں، مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، مگر میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کا مالک حقیقی اللہ ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی نصیر۔ اگر دیکھا جائے تو صاحبان عقل و فہم و ادراک کے لیے یا صاحبان شعور کے لیے یا جنہیں اللہ نے افضل مخلوق قرار دیا ہے ان کے لیے یہ آیہ کریمہ بہت بڑا سہارا ہے کہ جس خالق نے ہمیں خلق کیا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک حقیقی ہے، وہی ہمارا سرپرست بھی ہے، وہی ہمارا مددگار بھی ہے۔ وہ قادر مطلق پروردگار جس نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد، اس دنیا کو بنانے کے بعد، اسے سجانے کے بعد ہمیں جو اس کائنات میں بھیجا ہے تو ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر وہ ہماری ولایت بھی کرتا ہے اور ہماری نصرت بھی کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا سہارا ہے ایک ادنا سی مخلوق کے لیے۔
اس کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بھی قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارا ولی بھی ہوں اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ دنیاوی اعتبار سے جب اللہ نے ہمیں خلق کیا اور اس دنیا میں بھیجا تو کس طرح بھیجا؟ ناتواں، کمزور، مجبور، بے بس، مٹی سے خلق کیا، پھر اس کے بعد اور اس کے تذکرے آیات الہیہ میں مسلسل کیے کہ ہم نے اس بشر کو خلق کیسے کیا، قطرہ آب سے خلق کیا ہے، یا خون اور پھر لوچڑے، اور اس کے بعد پھر وجود کا تذکرہ کیا گیا ہے آیات میں۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو کمزور اور ناتواں، اگر خدا چاہے تو بغیر والدین کی سرپرستی کے بھی اس بشر کو وہ حیات عطا کر سکتا ہے اور اسے ذوق سے توانا بنا سکتا ہے، کمزور سے قوی بنا سکتا ہے اگر خدا چاہے۔ لیکن اس نے اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی خلقت کے اعتبار سے تمام تر صعوبتوں، زحمتوں، مشکلات سے بچانے کے لیے اس نے والدین جیسے سرپرست ہمیں عطا فرمائے۔ اور آیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے سرپرستی اور دوسری ہے نصرت۔ اللہ نے جب والدین کو ہمارا سرپرست بنایا ہے تو انہیں اتنی صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ جتنی انہیں ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ وہ ہماری نصرت کر سکے۔ کسی بھی والدین کو اللہ نے اتنا بے بس اور مجبور نہیں بنایا ہے کہ جب ان کی آغوش میں کوئی اولاد آئے تو وہ ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اتنی صلاحیت اللہ نے انہیں دی ہے کہ جب اپنے بچوں کو انہیں ولی بنایا، نگہبان بنایا، گارجین بنایا، سرپرست بنایا، تو کیا کیا؟ اتنی قوت، اتنی صلاحیت، اتنی ایبلٹی انہیں عطا کر دی ہے کہ جن کا ولی انہیں بنایا گیا ہے وہ ان کی نصرت بھی کر سکتے ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہنے کا حق آیت کے ذمہ رکھتا ہوں کہ خدا جسے ولی بناتا ہے اسے نصرت کی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کسی کو منتخب کر لیں تو ہماری مرضی کہ وہ بے بس ہو، مجبور ہو، لاچار ہو، ہماری مدد نہ کر سکتا ہو، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ لیکن جب خدا مقرر کرتا ہے تو خدا جسے جتنی ذمہ داری عطا کرتا ہے اتنی نصرت کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے بس اور مجبور، ورنہ فائدہ کیا ہے سرپرستی کا؟ بچے دے دیے، صلاحیت نہیں ہے۔ اگر صلاحیت نہ ہو تو پھر انہیں پروان چڑھانا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کی ضروریات کے مطابق تمام چیزوں کو فراہم کرنا، یہ تمام چیزیں اگر ایک ولی کے لیے دشوار گزار ہو جائیں کیا نصرت کرے گا وہ؟ لیکن عزیزان محترم، خدا نے اتنی صلاحیت ضرور عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اگر آپ پرندوں کو بھی دیکھیں، جانوروں کو بھی دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بڑوں کے مد مقابل میں ان کی نصرت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی بڑے پرندوں کے مد مقابل ان سے مقابلہ کرتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے، ہم ان کی حفاظت کے لیے تمہارے مد مقابل کھڑے ہونے کے لیے آمادہ ہیں۔ تو اگر کسی مختصر سے پرندے کو، جانور کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہو تو اتنی صلاحیت اس میں بھی ہوتی ہے اور وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو اگر والدین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ جہاں یہ ذمہ داری دی گئی ہے، بچوں کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جو تمہارے نگہبان ہیں، جو تمہارے سرپرست ہیں، جو تمہارے ولی ہیں، جو تمہاری خبرگیری کرنے والے ہیں، جو اپنی تمام تر خوشیوں کو تم پر نچھاور کر کے تمہارا خیال رکھتے ہیں، خود پریشان نہیں مگر تمہیں پریشان نہیں ہونے دیتے،
اتنا تمہارا خیال رکھتے ہیں کہ خود بھوکے رہ جائیں مگر تمہارا شکم سیر ہو جائے، تم کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پاؤ، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے رب کا فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے کہ عبادت کرنا تو اسی رب کی کرنا، مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ ذرا سا ذمہ داری دی گئی تو یہ نہیں کہ بچوں سے کہہ دیا گیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان ممالک میں زندگی گزارنے والے بچے یہ جملے کہہ دیتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داریاں تھیں انہوں نے پوری کی ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اب تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، جب جانا تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، جب ان کے سامنے پہنچنا اپنے شولڈرز کو جھکا کر کے رکھنا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، اور اگر غصہ وہ کرے تب بھی تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ تو یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ اخلاقیات کی پہلی منزل پر پہلا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پہلا ولی جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس کی عزت و تکریم کرو، یہ پہلا نگہبان ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کا خیال رکھو، کیونکہ ہم نے جو ذمہ داری انہیں دی تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، تمہارا خیال رکھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ یتیم حسین کی مجلس اعزا ہے، اس مناسبت سے میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ پیغام آپ کے ذہنوں تک میں منتقل کر سکوں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کی اس پہلی منزل پر اگر کوئی بچہ اپنے والدین کی عزت و تکریم کرنے لگے، جب کبھی سامنے جائے تو شولڈر ڈاؤن ہو، گفتگو کرے اچھے لہجے میں، بہترین الفاظ میں، شیریں انداز سے۔ اگر انہیں کسی بات پر غصہ آ جائے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہ ہو۔ یہ اف جو اشارہ کیا گیا ہے یہ صرف اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی ایسا کام تم نہ کرو کہ جس سے انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ تم ہمارے جملوں سے خوش نہیں ہو۔ یہ احساس، اگر کوئی پہلی منزل پر اتنا با اخلاق اور با کردار ہو جائے، حکم دیا گیا والدین سے آگے مت جاؤ، اگر وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہے ہو تو تم پیچھے پیچھے چلو، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرو۔ یہ جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مگر عزیزو، جو افراد اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں، کبھی بزم پیغمبر میں بیٹھ کر کے پھر وہ گستاخیاں نہیں کریں گے، بزم امامت میں بیٹھ کر کے پھر وہ کبھی گستاخیاں نہیں کریں گے، کیونکہ اخلاق کی اس پہلی منزل پر یہ اتنے باکردار ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے یہ پہلے ہی سیکھ لیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ تو جو پہلی منزل میں اپنے اس ولی کا اتنا خیال رکھے گا تو جس کی ولایت کے بارے میں خدا یوں ارشاد فرما رہا ہو سورہ مائدہ میں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، وہ ذات مقدس بھی ہے کہ جو نماز کو قائم بھی کرتی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ جب ولایت کی اس منزل پر پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل ب منزل ولایت ہے، ہر ولایت ایک جیسی نہیں ہے۔ پہلی منزل میں والدین کی ولایت ہے، دوسری منزل میں مومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔ مومنین اور مومنات بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء من بعض، الفاظ آیت کے ہیں، کسی راوی کے نہیں ہیں، کسی تاریخ کے نہیں ہیں،
کسی اور کے جملے نہیں ہیں، یہ وہ جملے ہیں کہ جو خدا نے بھیجے ہیں اور پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جن کے لیے آغاز میں کہا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اس کتاب کے جملے ہیں جہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے درمیان میں جو صاحبان ایمان ہیں وہ بھی آپس میں چاہے مومنین ہو یا مومنات ایک دوسرے کی ولایت کرتے ہیں، اور جب ولایت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمعروف، معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں اس منزل پر لانے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک گھر میں ولایت کی گفتگو تھی وہاں ضرورت تھی، پروردگار نے والدین کو ولی بنایا، اور جب یہ سن شعور کو بچہ پہنچنے لگا اور گھر سے نکل کر سوسائٹی کی طرف قدم بڑھانے لگا تو پروردگار عالم نے مومنین کو اس کا ولی بنا دیا۔ یہ صاحب ایمان ہے، کہیں راستے سے بھٹکنے نہ پائے، کیونکہ اب حدود گھر سے باہر نکل رہا ہے، ممکن ہے والدین کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو تو کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے۔ اب شہر میں چل رہا ہے، بستی میں چل رہا ہے، گھر سے باہر ہے، والدین نہیں جانتے ہیں، ولایت کرنے والوں کو خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ دیکھو خیال رکھو یہ بھی صاحب ایمان ہے، بے ایمانوں کی بز میں نہ جانے پائے، کسی غلط طرف اس کے قدم نہ بڑھنے پائیں۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مومن ہو، اسے معروفات کا حکم کرو، منکرات سے روکو، اسے سمجھاؤ، اس کی سرپرستی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایمان کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ جب بستی اور شہر کی بات ہوئی تو مومنین کی ولایت، لیکن جب مقام اس سے آگے بڑھنے لگے اور یہ مومنین ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے کرتے ان کی قوت پرواز اپنے شہروں سے باہر جانے لگے تو پھر ولی اس امام کو قرار دے دیا گیا ہے کہ جو زمین و آسمان کے لیے ولی مقرر کیا گیا ہے، جو جن و انس کے لیے ولی مقرر کیا گیا ہے، جو تمام مخلوقات کے لیے ولی مقرر کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کی صلاحیتیں بھی ایسی ہیں کہ جب منبر پر آتا ہے تو کہتا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہ منزل اور مقام ہے کیونکہ اسے جب بھیجا گیا ہے۔ ہم آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس آہستہ آہستہ ہم نے کچھ والدین سے سیکھا، باہر نکلے استاد سے سیکھا، مومنین سے سیکھا، پھر آگے بڑھے، مدرسوں میں گئے، کالجز میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، وہاں سیکھا۔ لیکن جب ولی حقیقی کو خدا بھیجتا ہے اپنے منصب اور منصب ولایت کے مطابق تو پھر یہاں کا محتاج بنا کر نہیں بھیجتا، پھر علم کتاب عطا کر کے بھیجتا ہے۔ اور یہ جملہ آیت الہی کا ہی ہے جو اسے آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جو رسالت کے انکار بھی کرنے والے ہیں ان کا بھی جواب لے کر کے وہ آتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے میرے حبیب اگر یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، جن سے کہہ دیجئے ہمیں تمہاری گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میری رسالت کا گواہ اللہ ہے اور وہ ہے جسے اللہ نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ تو جو علم کتاب لے کر کے آیا ہے وہ یہاں کا محتاج نہیں ہے، اب وہ ولایت کرے گا تو وہ ولی حقیقی ہے، اور ایسا ولی حقیقی ہے کہ جب بھی کوئی پکارے تو نصرت کے لیے حاضر ہے، کیونکہ جہاں حق ولایت ہے تو جس کی جتنی حدیں ہیں اس کی اتنی ولایت ہے۔ والدین کو جہاں تک رکھا گیا ہے ان کی ولایت، اتنی صلاحیت ان کے پاس، اس سے آگے بڑھے مومنین کی ولایت تو ان کی صلاحیت ان کے اعتبار سے۔ اور جب کائنات کی گفتگو ہوئی ہے
تو وہاں کی ولایت صرف زمین کے لیے نہیں ہے بلکہ آسمان کے لیے بھی ہے. اور اسی لیے شاید اس بات کی طرف بھی توجہ ہم سب کی مبذول ہونی چاہیے کہ خدا میدان محشر میں بھی ہمیں اور آپ کو تنہا نہیں بلائے گا. انڈیویجول وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ظاہر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ میدان محشر میں بڑی افراتفری ہوگی جن کا کوئی والی و وارث نہ ہو ان کے لیے. جو لاوارث ہوں ان کا یہاں کون سا ٹھکانہ ہے؟ ان کا یہاں بھی نظام ویسے ہی ہے. لیکن جنہیں اللہ نے ولایت کے حصے میں رکھا ہے ان کے لیے اعلان کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں میدان محشر بھی تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جہاں یہ سرپرستی ایسے امام برحق کی ہو، ایسے ولی برحق کی ہو کہ جو ہر منزل پر اور ہر مقام پر مدد و نصرت کے لیے کافی ہو، تو خدا سب کی ولایت کرتا ہے؟ نہیں. اللہ رازق سب کا ہے، رحم سب پہ کرتا ہے. موسیٰ نے بھی کہا تھا یہ فرعون جیسے لوگ جتنے ہیں پروردگار ان کا رزق بند کر دے. تو جواب پروردگار کیا آیا؟ کہ موسیٰ یہ خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، میرے بندے نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر میں یہ کیسے کہوں کہ یہ میری مخلوق نہیں ہے، میں نے تو انہیں خلق کیا ہے. تو خالق ہونے کی بنیاد پر وہ رزق سب کو دیتا ہے. وہ سب کو عطا کرتا ہے. اسی لیے رحمان اور رحیم کی بھی گفتگو کی گئی ہے، کہیں خصوصیت ہے کہیں عمومیت ہے. لیکن عزیزان محترم وہ ولایت کرتا ہے تو مومنین کی کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے، اور جب اللہ ولایت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، ظلمات میں نہیں رہنے دیتا، تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا، ضلالت میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہاں سے نکالتا ہے مومنین کو اور نور سے متمسک کر دیتا ہے، نور میں داخل کر دیتا ہے. تو یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کسی نہ کسی صورت میں نور کا وجود ہے، کہ جہاں مومن ظلمت سے نکل کر پہنچتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں. اب یہ سمجھ میں آیا کہ شیطان سب کا ولی نہیں ہے. شیطان اسی کی ولایت کرتا ہے کہ جو ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جائے، اور جو بھی اسے اپنا ولی بنا چاہے وہ کیا کرتا ہے؟ نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رحمان کیا کرتا ہے اور شیطان کیا کرتا ہے. اللہ جب مومنین کی ولایت کرتا ہے تو اندھیروں میں تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا. لیکن جو لوگ کفر اختیار کر لیتے ہیں اور طاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں تو پھر وہ انہیں نور میں نہیں رہنے دیتا، وہاں سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتا ہے. تو ظلمات بھی ہے، نور بھی ہے، رحمان بھی ہے، شیطان بھی ہے. خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہمیں کس کی ولایت میں زندگی گزارنی ہے. دوسرے مقام پر خدا ارشاد فرماتا ہے ان الظالمین بعضهم اولیاء من بعض واللہ ولی المتقین. یہ ظلم کرنے والے یہ آپس میں ایک دوسرے کے نگہبان ہیں، ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، ولی ہیں. ان الظالمین بعضهم اولیاء من بعض. ظلم کرنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. اللہ کیا ہے؟ واللہ ولی المتقین. اللہ متقین کی ولایت کرتا ہے.
لہذا اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا خوش موضوع ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر یہ سلسلہ ولایت سمجھ میں آ گیا تو اس دنیا کی زندگی سے لے کر کے جنت تک کی منزلیں سب طے ہیں. اور انسان کسی منزل پر تنہا نہیں رہے گا. اگر اس ولایت کے مفہوم کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے. اس میں بعض مراحل تھوڑا سخت بھی شاید لگے لیکن ایسا کوئی مشکل مسئلہ ہے نہیں. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ظلم کرنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. کفر کرنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. منافقین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تو مومنین کیا ایسے ہی رہیں گے؟ یہ اگر سب کے سب ایک جیسے ہیں اور سب ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں تو مومنین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں کہ بھائی ہماری سوسائٹی صاحبان ایمان کی سوسائٹی ہے. ہمارا ماحول اور معاشرہ بلیورز کا ہے, نان بلیورز کا نہیں. لہذا اس کے مطابق ان کی اپنی سوسائٹی ہے, آپ کی اپنی سوسائٹی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کے مطابق کس سے کس طرح ملنا ہے اور کیا کیا خیال رکھنا ہے. جب انسانیت کی بات ہوتی ہے نا تو انسانیت کے تقاضوں کے مطابق مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ پرندوں کا بھی حق ہے, جانوروں کا بھی حق ہے, درختوں کا بھی حق ہے, پھولوں کا بھی حق ہے. ہر چیز کے حقوق بیان اگر کیے گئے ہیں تو در اہل بیت اطہار سے بیان کیے گئے ہیں. اسی اعتبار سے انسانوں کا بھی حق ہے. خود امیر المومنین نے اپنے گورنرز کو بھی ارشاد فرمایا تھا, دیکھو جا تو رہے ہو مگر یہ نہیں کہ صرف اپنوں کا خیال رکھنا, کچھ تمہارے ایمانی بھائی ہیں, کچھ تمہارے انسانی بھائی ہیں. جہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے وہ موضوع ہی ہے, لیکن موضوع سے ہٹ کر کے یہ تمام باتیں الگ ہیں. اب اگر اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ولایت کرتا ہے تو متقین کی ولایت کرتا ہے, تو مومنین بھی اور متقین بھی اگر کوئی اس منزل پر پہنچ جائے تو اللہ کی ولایت میں رہتے ہوئے اب خدا ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِآبَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِآبَائِكُمْ, اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے اور تمہاری ولایت کے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری نصرت کے لیے بھی کافی ہے. تو اللہ جس کی ولایت کرتا ہے اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. خدا جس کا مددگار ہو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, کسی صورت میں اسے کوئی اذیت پہنچ سکتی ہے. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم اتنی بڑی طاقت سے رابطہ کیے ہوئے ہیں, دنیا میں اس سے بڑی طاقت کوئی اور ذات تو نہیں ہے نا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوگی بھائی دنیاوی سپر پاور طاقتیں اپنے مقام پر, وہ اپنی زون میں جو بھی ہیں وہ ہیں, لیکن ان کی اپنی طاقتیں اپنی جگہ پر. جب خدا نصرت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرعون جیسا طاقتور حکمران بھی موسیٰ جس راستے سے گزر جاتے ہیں اسی راستے میں وہ غرق ہو جایا کرتا ہے. یہ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. جن راستوں سے جناب موسیٰ پوری قوم و ملت کو لے کر کے گزر گئے, اسی راستے پر خدائی کا دعویٰ کرنے والا غرق ہو گیا, ڈوب مارا. تو جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ کسی اور کو کیا بچائے گا؟ تو دعوی خدائی اپنی جگہ پر, لیکن جس کی مدد وہ قادر مطلق کرے تو جو ناممکن بھی ہو اسے ممکن بنا دیا جاتا ہے. جنگ بدر کی تاریخ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کتنے اسلامی لشکر میں افراد؟ 313. کسی کے پاس اسلحہ نہیں, صرف 5-6 افراد ہیں. دوسری طرف سے لشکر کتنا؟ ہزاروں کا, سب مسلمان ہیں. اس 21ویں صدی میں بھی اگر آپ اس ہسٹری پر نظر ڈالیں
تو آپ تو یہی فیصلہ اور ہم سب یہی فیصلہ کریں گے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہو سکے, یہ تو سب مارے جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے, لیکن عزیزان محترم سے اشارہ کر کے ایسا ہو سکتا نہیں, ایسا ہوا. جو غیر مسلح تھے, جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا, وہ کامیاب ہو گئے. جو مسلح تھے انہیں راہ فرار اختیار کرنا پڑا. یہاں تو لڑنے کی نوبت آئی نا. اب ہم ایک صاحب ایمان کا ایک تذکرہ کر کے صرف آگے گزرنا چاہتے ہیں. جناب عبد المطلب کا دور ہے. ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آ گیا, خانہ خدا کو منہدم کرنا چاہتا ہے. سارا مکہ خالی ہو گیا. عبد المطلب نہیں گئے. غلام نے آ کے خبر دی کہ ہمارے اونٹوں کو ابرہہ کے لشکر نے پکڑ لیا ہے. چلے گئے اس کے پاس اور جا کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے, اسے تو وہ چھوڑ دیں. وہ سرپرائز ہوا, تم مکے کے نگہبان ہو, سردار ہو. ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ تم آ کر کے ہم سے یہ کہو گے کہ مکے کے بارے میں کہ اس کو نہ منہدم کرے نہ توڑے. تم اپنے اونٹوں کی باتیں کرو گے. یہ ہے مقام ایمان. جناب عبد المطلب کا جملہ کیا ہے؟ بھائی یہ اونٹ میرے ہیں, ان کا مالک میں ہوں. اس گھر کا میں خادم ہوں, مالک نہیں. جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ایک مسئلہ 1400 سال پہلے جناب عبد المطلب نے طے کر دیا ہے کہ جو خادم حرم ہوتا ہے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے, خیانت نہیں کرتا ہے. اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو خدا اپنے گھر کی حفاظت کر کے بتا دیتا ہے کہ تم اکیلے بھی ہوگے تو چاہے جتنا بڑا لشکر لے کر آنے والا آئے, مگر ہم تمہارے دشمنوں سے واقف ہیں, تمہاری ولایت اور نصرت کے لیے کافی ہے. اور یہ حقیقت حال کس طریقے کی نظر آئی؟ وہ بڑے بڑے ہاتھی کھائے ہوئے گھوڑ نظر آنے لگے. جو منہدم کرنے آیا تھا وہ خود منہدم ہو گیا. اسی لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, وہ قادر مطلق جس کی مدد و نصرت کرے, جس کی ولایت کرے, اس کی ولایت کی بات کیا ہے؟ اس کا نمائندہ امام اگر کسی کی ولایت کرتا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہی تو کہا تھا نا دعوت ذوالشیرہ میں, جب نبی نے کہا ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کرے. 10 سال کا ایک بچہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ کھڑا ہو کر کہنے لگا میں حاضر ہوں, میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا. اور جب سے وعدہ کیا کسی کی جرأت نہیں ہوئی پھر نبی کو نقصان پہنچا سکے. تو اب نبی کی ولایت, یہ تمام وہ مراحل ہیں کہ جن کو اگر حقیقی معنوں میں ہم سمجھ لیں تو صاحب ایمان کو کبھی خائف نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ مطمئن نظر آئے گا. ممکن ہے کہ ابتلا اور آزمائش آئے, مگر اس ابتلا اور آزمائش کے نتیجے میں بھی مومن صبر و شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ بارگاہ الہی میں, خداوند عالم کی بارگاہ میں جب انسان پہنچتا ہے اور خدا جب کبھی آزماتا ہے تو اس کے مقام ایمان میں اور ترقی پیدا کر دیتا ہے. سلمان یوں ہی 10ویں درجے پہ تو نہیں پہنچ گئے نا, انہیں مسلسل ان کی محنتوں, مشقتوں, کاوشوں, کوششوں, زحمتوں, حد یہ ہے کہ عجم سے نکلنے کے بعد جب عرب تک پہنچے ہیں تو کہیں غلام بنائے گئے, کہیں ستائے گئے, کہیں اذیت پہنچائی گئی, کہیں قید کیے گئے. تمام مراحل سے گزرتے رہے مگر رکے نہیں, یہاں تک کہ مصطفیٰ سے بھی ملے اور مرتضیٰ سے بھی ملے. اور پھر جو رہائی ملی تو رہائی ملنے کے بعد جو کارنامہ جناب سلمان فارسی نے کیا ہے
کہ اس منزل پر پہنچ گئے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ سلمان ہم میں سے ہو جائیں. یہ مقام کیوں کوئی خواہش کرے گا کہ بھائی عمران ہم میں سے ہو جائیں, وہ ہم میں سے ہو جائیں, عامر ہم میں سے ہو جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ہوتے ہیں تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے, جب وہ آ جاتے ہیں تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے. ورنہ روزے رکھ کر کے مہاجرین ایک طرف ہوں, انصار ایک طرف ہوں, سلمان ایک طرف ہوں, لیکن اپنی کاوشوں سے, اپنی کوششوں کے نتیجے میں سب اپنی طرف شامل کرنا چاہتے تھے. نبی کیا کہہ رہے تھے؟ سلمان منا اہل البیت. یہ مقام فخر ہے سلمان فارسی کے لیے کہ سرزمین عجم سے نکل کر کے اس سرزمین میں داخل ہوئے جہاں عجمیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, عربوں میں پہنچ کر کے اور خدمت عصمت میں یہ منزل حاصل کر لی کہ نبی نے انہیں اپنوں میں شامل کر دیا. تو یہ ولایت ہے کہ جہاں نصرت کی گئی ہے آزادی کے لیے, جو قیمت مانگی گئی تھی وہ مزاحن مانگی گئی تھی کہ اتنا یہ کہاں دے سکیں گے وہ بوریا نشین پیغمبر. مگر پیغمبر نے بتایا جب میں ولایت کرتا ہوں تو میں حق نصرت بھی رکھتا ہوں. اگر تم 400 یا 500 درخت کھجوروں کے مانگو گے تو فی البدیع وہ کھجور کے باغ بھی تمہیں عطا کروں گا اور سونے کا ڈلا بھی تمہیں دے کر کے سلمان کو اپنایا ہے تو آزاد کر کے بتاؤں گا, تنہا نہیں چھوڑوں گا. لہذا عزیزان محترم ایک جملہ یہاں اور کہتا چلوں. جب کبھی ولایت کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے تو بعض احباب اس جملے پر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ولی فقیہ کا کانسیپٹ کیا ہے, ولی فقیہ کا تصور کیا ہے. یہ تصور کبھی کبھی بعض مومنین کو پریشان کر دیتا ہے. اس کو دو پہلو سے دیکھیں. ایک تو یہ کہ فقہ جعفری میں مجتہد یا فقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو شیعہ اثنا عشری ہو, حلال زادہ ہو, عادل ہو, حریص دنیا نہ ہو اور صاحب علم ہو. یہ شرائط ہیں. اگر ان تمام شرائط پر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ صاحب ایمان ہے, صاحب علم ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے تمام تر اعمال کے مسائل کا حل تلاش کریں. ہمیں مہلت نہیں ملی کہ اتنا علم حاصل کر سکیں. تو آپ کیا کریں گے؟ میں کیا کروں گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی عمل ہم انجام دیں اس کو حکم پروردگار کے مطابق اور حکم پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے مطابق انجام دیں. جو بھی عمل انجام دیں. عقیدے میں تو ہمیں اپنی عقل دوڑا کر کے معلوم کر لینا ہے, لیکن عزیزان محترم عمل کی منزل میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے تمام تر وہ فرائض جو ہم پر واجب کیے گئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, کسی اور کی نہیں. ہم سے جب بلوغ کو پہنچ گئے, صاحب عقل و شعور ہیں, اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمیں خالق نے بھیجا ہے تو اس کی اطاعت کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, وہ تمام فرائض ادا کرنے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں علم حاصل کر کے ان فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیں. نہیں موقع مل سکا, نہیں وقت مل سکا, تو صورتحال کیا ہے؟ حل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کسی سے تو پوچھیں گے. قبلہ ہوں گے یہاں پر تو ان سے پوچھیں گے, یا جسے ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے مسئلے کا حل بتا سکتا اس سے پوچھیں گے. لیکن کس سے پوچھیں گے؟ مومن سے یا غیر مومن سے؟ آپ پوچھیں گے عقل ہماری ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں تو مومن ہی سے پوچھیں گے. تو ایک عام مومن کا علم اگر اتنا نہیں ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کا حل بتا سکے تو وہ صاحب ایمان کے جسے قرآن پر بھی عبور حاصل,
احادیث پر بھی عبور حاصل ہے، عقل بھی اس کی کامل ہے، ہماری طریقے سے وہ بھی مولا کی ولایت کا ماننے والا ہے، مولا کی ولایت میں زندگی گزارنے والا ہے۔ جہاں یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اسی سے تو پوچھیں گے نا، بھائی آپ ہی بتا دیجئے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس لفظ کو ہٹا دیجئے کہ اسے کیا مجتہد کہتے ہیں، آیت اللہ کہتے ہیں، فقیہ کہتے ہیں، اسے ہٹا دیجئے ابھی تھوڑی دیر کے لیے۔ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب ایمان ہے، جس طریقے سے ہم مومن ہیں یہ بھی مومن ہے، اس مومن کو بھی ہم پر حق ولایت حاصل ہے کہ وہ ہمیں معروفات کا حکم دے، منکرات سے روکے۔ تو ایسا مومن کے فقیہ برا نہیں لگے گا، مجتہد برا نہیں لگے گا، یا جسے ہم اور آپ آیت اللہ کہتے ہیں وہ برا نہیں لگے گا، لگنا بھی نہیں چاہیے۔ مومن کو مومن برا کیوں لگے گا؟ بھائی جس طریقے سے ہم ہیں اسی طریقے سے وہ صاحب ایمان ہے، بس وہ چشمہ جو دشمنوں نے پہنا رکھا اسے اتارنے کی ضرورت ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ورنہ مومنین کی صفت یہ بیان کی گئی نا سورہ توبہ میں کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں اور معروفات کا حکم دیتے ہیں، منکرات سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہ بھی منافقین بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لیکن بالکل مومنین کا الٹا کرتے ہیں۔ یہ منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروفات سے روکتے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے رہتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ان سے نہیں ہوتا۔ تو جس سے خیرات نہ ہو یا غربا اور مساکین کی مدد نہ ہو سکے، جو راہ خدا میں انفاق کرنا ہی نہ جانتے ہو، بس سمجھ جائیے گا یہ اللہ والے نہیں ہیں۔ سورہ منافقون میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شہادت دے رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹے ہیں، تو ان کی سچی گواہی کو بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لہذا اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ ولایت فقیہ کی منزل کو جو ہم سے اور آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، ایسا مومن کہ اگر وہ ہمیں معروفات کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، تو کون ایسا گلا مومن کا ہے کہ جہاں سے یہ جملہ نیچے نہ اتر سکے؟ یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے؟ مولا کے چاہنے والے کسی مجتہد کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مولا کا عزادار نہ ہو، مولا کا ماتم دار نہ ہو، مولا کی ولایت کا اقرار نہ کرنے والا ہو؟ ہر مجتہد کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلی شرط اگر آپ دیکھیں نا، حلال زادہ ہے، عادل ہے، حریص دنیا نہیں ہے، اثنا عشری ہے، 12 ائمہ کا ماننے والا ہے، تو جہاں بنیادی طور پر اس کی شرط ہی یہ رکھی گئی ہے، تو جیسے ہم مومن ہیں یہی شرائط ہمارے لیے بھی ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو کیا ہے؟ احادیث کے جملے مسلسل ہیں۔ غیبت کبریٰ کے بعد کیا امام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت میں وہ افراد جن کی یہ شرائط ہے، وہ اگر ہمارے علم کو عام کرتے ہیں، ہمارے علوم کو اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ہمارا پیغام تم پر پہنچاتے، تم تک پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھو وہ تم پر ولی ہیں، میں ان پر ولی ہوں، وہ تمہارے نگہبان ہیں، میں ان کا نگہبان ہوں۔ اور اس کے بہت سارے واقعات تاریخوں میں نقل کیے گئے ہیں جو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ تو یہ جو اس صورت میں مومنین کی سوسائٹی بنے گی، مومنین کا معاشرہ بنے گا، مومنین ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، تو یہ نفرتوں کے مٹانے کا ذریعہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم سب اس منصب ولایت کو سمجھیں۔ یہ اور بات ہے کہ ولایت کی منزلیں اور مقام جیسے جیسے منصب ہیں ویسے ہی اس کی فضیلت ہے۔ جہاں والدین کی ولایت ہو، ان کی اپنی منزل ہے، وہ ولایت امامت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں خط مت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہنے نہیں ہے اس کا مطلب ولی کا مطلب بس یہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جتنی آیتیں پیش کی ہیں، شیطان بھی ولایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بلکہ خدا تو یہ بھی ارشاد فرماتا ہے
انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ میں نے شیاطین کو ان کا ولی بنا دیا ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے. یعنی جو صاحب ایمان ہے ان کا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، امام بھی ہے، مومنین بھی ہے، والدین بھی ہیں، لیکن جو بے ایمان ہے ان کا ولی شیطان ہے. اور یہی ساری چیزیں مختلف آیات میں ہیں کہ جن کا بھی اور موقع نہیں ہے ورنہ مجلس بہت طولانی ہو جائے گی. عزیزان محترم، جب تک سرپرست باقی رہتا ہے، جب تک نگہبان کا وجود رہتا ہے، جب تک ولی کا سایہ قائم رہتا ہے، بہت قوت ملتی ہے. اسے کبھی محسوس کیجیے گا، بڑا سہارا رہتا ہے. میں نے جملہ آغاز میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا، جب تک سرپرست باقی رہے، اور اگر سرپرست نہ باقی رہے اس کے بعد بے بسی، اور اگر کہیں راستے سے ہٹ گیا تو بے راہ روی. کون ہے جو اسے روکے؟ کون ہے جو اسے سمجھائے؟ کون اس کے منہ لگے؟ یہ بد زبان ہو گیا، یہ کسی کی عزت و توقیر کا خیال نہیں رکھتا. ہم سب کو یہ شکوہ ہے نا، اب تو بڑوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ گھر کے بزرگ ہیں، محلے کے بزرگ ہیں، گاؤں کے بزرگ ہیں، شہر کے بزرگ ہیں، صاحب عزت و وقار ہیں. کیا ہوا تم ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہو؟ نہیں، ان کے سامنے نہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں. یہ تہذیب سکھائی جاتی تھی، یہ تمدن سکھایا جاتا تھا، یہ اخلاق بتایا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں افراد با اخلاق اور با کردار ہوا کرتے تھے. لیکن جس کا کوئی بتانے والا نہ ہو اسے ہر ایک اپنی طرف پھینکنے کی کوشش کرتا. عزیزو، ایک جملہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. خدا نے اپنے حبیب پر بھی ایک احسان جتایا یہ کہہ کر کے، میرے حبیب جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کی سرپرستی کی. علم یجد کا یتیمن فآویٰ. میرے حبیب آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے بابا کو اٹھا لیا گیا. آپ کے بابا نہیں تھے، میں نے آپ کی سرپرستی کی. وعدہ پروردگار کر رہا ہے، خیال جناب عبد المطلب اور ابو طالب کر رہے ہیں. کیسے یہ صاحب ایمان ہیں، کیسے یہ اللہ کو اپنا ولی ماننے والے ہیں کہ اللہ کے حبیب کی ولایت کے لیے بھی اور نصرت کے لیے بھی خدا اپنے ان بندوں کو منتخب کر رہا ہے. جناب عبد المطلب خیال رکھ رہے ہیں پیغمبر اسلام کا، جناب ابو طالب خیال رکھ رہے ہیں، اور ابو طالب تو اس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے بستروں کو منتقل کر دیتے ہیں. پیغمبر پر کبھی پیغمبر کے بستر پر اپنے بچوں کو لٹال دیتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں بھی اگر کوئی حملہ کر کے اس حبیب خدا کو اذیت پہنچانا چاہے تو اللہ کا نبی بچ جائے، اپنے بچے قربان ہو جائے. یہ جناب ابو طالب کی تربیت تھی کہ کربلا میں آنے کے بعد جب دین پر وقت پڑا تو تمام تر اولاد ابو طالب نے اپنا خون پیش کر دیا. لیکن عزیزان محترم، جب خدا نے نبی سے یہ کہا تھا میرے حبیب میں نے آپ کا خیال رکھا ہے تو آپ بھی خیال رکھیے گا. اما الیتیم فلا تقہر، کسی یتیم پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کسی یتیم پر کوئی ستم نہ ڈھانے پائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا خیال رکھا گیا تو آپ بھی دوسروں کا خیال رکھیے گا. ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ دیکھو دوسروں کے یتیموں پر رحم کرو، شاید اسی طریقے سے تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے. یہ پیغام اگر ولی نہیں ہے، اگر سرپرست نہیں ہے، اگر نگہبان نہیں ہے تو خیال رکھنا اس کے مال کو بھی نقصان نہ پہنچنے پائے اور اسے بھی نقصان نہ پہنچنے پائے. مگر عزیزو
زمین کربلا پر یہ تمام پیغام سننے کے باوجود بھی جب سکینہ بنت الحسین یتیم ہوئی، سجاد کے سر سے بابا کا سایہ اٹھا تو کس طرح سے نگاہوں کے سامنے مولا کو ذبح کر دیا گیا۔ ارے بہن بھی کھڑی منظر دیکھتی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اور جب وہ وقت پہنچا کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی، خیمے کی طرف لوگ بڑھے ہیں تو ہاتھوں میں نہزے ہیں، مشالیں لیے ہوئے بڑھ رہے ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی، سجاد کا بستر کھینچا گیا، سکینہ کے سر سے چادر چھنی، رخسار پہ تماچے پڑے، دامن میں آگ لگی، دادی کی طرح سے پوتی پر ظلم و ستم توڑا گیا۔ ارے جب سکینہ مقتل میں پھرتی رہی، عزیزو ذرا توجہ کرو کہ مولا کتنی محبت کرتے تھے۔ نو کے نیزہ پر مولا کی تلاوت قرآن کی باتیں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن مولا نے اپنی بیٹی سے بھی کلام کیا۔ جب مقتل میں یتیم حسین ادھر ادھر پھر رہی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، پوچھتی جاتی تھی بابا کہاں ہو مجھے صدا دو۔ ارے گلے ہوئے کٹے سے ندائی، الیہ الیہ یا بلیا، اے میری بیٹی سکینہ، ارے آ جاؤ میری طرف آ جاؤ۔ سکینہ کیسے پہچانے بابا کہاں ہے، لیکن بابا نے صدا دے کر کے سکینہ کو اپنے قریب بلا لیا۔ اور اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا تھا، جب قریب شام غریبہ میں آ کر کے بیٹی کو تلاش کرتے کرتے پہنچی، کہ بیٹی یہ پہچان، یہ بتاؤ تم نے بابا کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ کیا تو لباس سے پہچانا جاتا ہے یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے؟ بیٹی تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ یہاں تو لباس بھی لوٹا گیا ہے، تمہیں اسپا سے پامال بھی کیا گیا ہے، سر و تن میں جدائی بھی کر دی گئی ہے۔ تو شہزادی نے یہی کہا تھا، وہ بھی اماں میں مقتل میں پھر رہی تھی، اسی لاشے کے کٹے ہوئے گلے سے ستائی، بیٹی میرے قریب آ جا۔ مگر وہ بھی اماں اتنے تیر بابا کے طرف تھے کہ مجھے سینہ نہ مل سکا۔ ارے قدموں کے پاس میں لیٹی بابا کی خوشبو محسوس ہوئی، مجھے سکون آ گیا۔ سکینہ بنت الحسین کا سفر مصیبت صرف کربلا نہیں، کربلا سے شام تک کا ہے، اور یہاں سے جب سفر چلا تو کس طرح سے چلا۔ بابا کا بے گورو کفن لاشا پڑا رہا، مقتل سے گزار دیا گیا، جبکہ بیٹی حسین کی جانتی ہے عالم غربت میں ابو ذر کو بھی موت آئی تھی، مگر صحابی نبی کا لاشا بے گورو کفن نہیں رہا، کیونکہ بیٹی سرے راہ جا کر بیٹھ گئی تھی، قافلہ گزرا تھا تو یتیم ابو ذر نے کہا تھا مات الغریب، ایک غریب مر گیا ہے، قافلے والوں نے اسے غسل و کفن دے دیا تھا اور یتیم ابو ذر کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ لیکن سکینہ کو اشقیاء نے مقتل میں تنہا نہیں چھوڑا کہ کہیں سرے راہ نہ بیٹھ جائے اور قافلے کو ندا دے، حسین سے برد لہج کر دیے جائے۔ نبی کے نواسے کو بے گورو کفن چھوڑ کر قافلہ چلا، بے کجاوہ اونٹ پر اس یتیم حسین کو بٹھلایا گیا، اونٹ دوڑائے جاتے تھے، بچی گر جاتی تھی، اشقیاء نے رحم نہیں کھایا، رسیوں سے اونٹ کی پشت پر سکینہ کو جکڑ دیا گیا، اب اونٹ دوڑتا ہے، قدم کی کھال چھلتی جاتی ہے، سینہ رگڑتا ہے، زخمی ہوتا جاتا ہے، کبھی سجاد کو سزا دیتی ہے، کبھی بھولی اماں
کو ندا دیتی ہے، مگر اشقیاء رحم نہیں کھاتے۔ ابن زیاد کا دربار آیا، وہاں کے مراحل سے گزر کر کے سفر شروع ہوا، بازاروں سے گزرتے ہوئے، درباروں سے گزرتے ہوئے، جب ایک بازار کی طرف سے سفر کا گزر ہوا، ایک مقدرہ کی نظر پڑی، اس نے اپنی کنیز کو بلایا، کہا اے میری کنیز تھوڑا پانی لے کر کے آنا، یہ بچی مجھے بڑی پیاسی لگتی ہے، جاؤ جا کر کے اسے پانی پلا دو، مگر اس سے کہو ارے ہمارے حق میں چند دعائیں کر دیں، اسیروں کی دعائیں جب مستجاب ہوتی ہے۔ کنیز پانی لے کر کے آئی، بی بی میری مالکہ نے بھیجا ہے، یہ لو تھوڑا پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے بعد میری مالکہ نے کہا ہے چند دعائیں کر دینا۔ جناب زینب نے جملہ سنا، کہا سکینہ ٹھہر جاؤ، ارے پہلے دعا کر دو پھر پانی پی لینا، مجھے یہ بتاؤ تمہاری دعائیں کیا ہیں؟ کا مالکہ نے کہا ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے۔ شہزادی نے اپنے لمبے پروردگارا ہمارے حق کا واسطہ، اس کا شوہر سفر پر گیا ہے، محفوظ جن کے سفر مصیبتوں میں بسر ہو گئے ہو، جن کا سفر اذیتوں میں گزر رہا ہو، ان اسیروں سے دعائیں کرائی جا رہی ہے، ارے یہ محفوظ اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ دوسری دعا کیا ہے کہ جس طرح سے تم اسیر ہوئے ہو اس طرح سے تم اسیر نہ ہو۔ شہزادی نے پھر ہاتھ بلند کر دیا۔ تیسری دعا کیا ہے کہ یہ دعا کرو ہمیں مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا شہزادی زینب بولی ارے یہ بتاؤ تمہاری مالکہ کہاں ہے، اسے بلا کر لاؤ۔ مالکہ آئی، کہا بی بی یہ بتاؤ تم مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا میرا آقا حسین رہ جائے، میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں جاؤں گی ان کی زیارت کے لیے۔ شہزادی زینب نے کہا بی بی کیا اگر شہزادی زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ارے کہا کیسی باتیں کر رہی ہے، میں نے کنیزی میں ایک وقت گزارا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آقا حسین کو اور شہزادی زینب کو نہ پہچانوں؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ بی بی طرف کے کہتی ام حبیبہ تمہارے آقا حسین میں تمہاری شہزادی زینب۔ ارے ام حبیبہ طلب گئی اور اس کے بعد چند چادریں بھی لائی گئی مگر نیزوں سے اتار لی گئی۔ سفر طے ہوتے ہوتے شام کے بازاروں کی صورت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، کہیں سے پتھر برسے کہیں سے آگ برسی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ علی اور اولاد علی دشمن کے طور پر بتائے گئے ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ طنز و تشنیع کیا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ جملہ بھی مقاتل میں ملتا ہے کہ جامع مسجد سے ایک حافظ نکلا، جیسے ہی سجاد پر نظر پڑی یہ کہتا ہوا نظر آیا خدا کا شکر کہ اس نے حاکم کو تم پر فتح نصیب کی ہے اور نعوذ باللہ تمہیں اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ امام سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی اور آواز دی اے حافظ قرآن کم از کم تو یہ جملے نہ کہے، کہ میں یہ کیوں نہ کہوں؟ امام نے کہا تو نے آیے تطہیر پڑھی ہے، تو نے آیے ولایت پڑھی ہے، تو نے آیے مودت پڑھی ہے، کہنے رہا ہاں ہم نے یہ سب پڑھا ہے مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ ارے یہ تو اہل بیت پیغمبر کی شان میں ہے، کیا یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں؟ ہم ہی اہل بیت پیغمبر ہیں۔
علی ابن الحسین گھٹنوں کے نیزہ پر حسین ابن علی کا سر ہے، فاطمہ زہرا کے لاڈلے کا سر ہے، ارے کنبے کو لوٹا گیا، ہمیں اسیر کیا گیا، قافلہ دربار یزید تک پہنچا، اور جب دربار یزید تک پہنچا پھر یتیم حسین کی منزل امتحان آ گئی۔ یزید کہتا ہے اے سکینہ یہ بتاؤ تم بار بار اپنے پیر اٹھا کیوں لیتی ہو؟ کہا یزید تو دیکھ نہیں رہا ہے ایک رسم میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، ارے تم یہ منظر نہیں دیکھ رہا، میری مائیں پھوپھیاں جن کے قد بلند ہے جب وہ اپنی کمر کو سیدھی کرتی ہے میرے گلے کی رسی کھنچ جاتی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے، اس لیے میں اپنے پیر کو اٹھا لیتی ہوں، مگر پھر بھی ظالم نے رحم نہیں کھایا اور بھی منازل آئی۔ کسی شامی نے پڑھ کے کہا یزید تو اس بچی کو میرے سپرد کر دے، میں اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا شہزادی سکینہ پھوپھی اماں سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں کربلا سے لے کر کے شام کا ہر مصیبت کو میں نے برداشت کیا ہے، میں بھوکی پیاسی رہی، رخسار پہ تماچے کھائے، کانوں سے گوشوارے کھچے، اس پہ تازیانے پڑے، سر سے ردا چھپی، دامن میں آگ لگی، اور اونٹ کی پشت پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا سب میں نے برداشت کیا۔ پھوپھی اماں کیا اب کنیزی بھی برداشت کرنی پڑے گی؟ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹی گھبراؤ نہیں، جب تک زینب زندہ ہے تمہیں کوئی کنیز نہیں بنا سکتا، لیکن ہائے وہی یتیم حسین جو قید خانے شام تک پہنچتے پہنچتے اپنے بابا کی جدائی کی صورت میں اتنی مصیبتیں برداشت کی ہوں، قید خانے کی دھوپ اور رات کی تاریکی میں جو بے چین و بے قرار ہو جاتی ہو، وہ اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر یہ سوال بھی کرتی ہوئی نظر آئی، بھیا سجاد کیا مجھے بھی کبھی وطن جانا نصیب ہوگا؟ بھیا کیا ہمیں بھی رہائی ملے گی؟ آئے جس یتیم حسین کو وطن جانے کی تمنا تھی، اسی قید خانے شام میں حالت غشی ہے، دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے بیٹی گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والی ہو۔ اب بیدار ہوئی، گریا شروع ہوا، شہزادی نے پوچھ لیا، شہزادی زینب نے بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی بابا میرے پاس تھے، یہ کہہ رہے تھے گھبراؤ نہیں سکینہ، تمہاری زحمتیں تمام ہونے والی ہیں، تم مجھ سے بہت جلد ملنے والی ہو۔ یہ سننا تھا، بیویوں میں ماتم شروع ہو گیا، لگتا ہے بھیا کی امانت ہم سے بھی چھڑنے والی ہے۔ جب بیویوں کا گریہ شروع ہوا دربار یزید تک پیغام پہنچا کہ ارے یتیم حسین نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، سر کو بھیج دیا جائے شاید قرار آ جائے۔ سر امام کو قید خانے میں لایا گیا، بڑے عرصے بعد بیٹی کو بابا کا سر ملا، رخسار پہ رخسار رکھ دیے، بابا آپ کے چہرے کو خون آلود کس نے کیا؟ بابا آپ کے سر و تن میں جدائی کس نے کی؟ بابا ہم اسیر کیے گئے، بابا ہم پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، بابا جب بھی میں نے آپ کا نام لیا تو شبر کے تماچے کھائے، اس پہ تازیانے پڑے، باتیں کرتے کرتے ارے یتیم حسین اب جو خاموش ہوئی، شہزادی زینب تڑپ گئی، سجاد
امانت ہم سے بچھڑ گئی، اے میرے لال آؤ غسل و کفن کا اہتمام کرو۔ نہیں معلوم ارے بھائی نے کس طرح سے غسل و کفن کا اہتمام کیا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں خاردار طوق ہو، مگر یہ مقاتل کے جملے ضرور ہے۔ جب غسالہ کو بلایا گیا اور اس نے لباس جدا کرنا چاہا تو تڑپ کے مقدرات عصمت و طہارت سے پوچھا، بیویوں یہ بتاؤ اس بچی کو ہوا کیا ہے؟ اس کا لباس جسم سے جدا نہیں ہوتا، ہم لباس چھڑوانا چاہتے ہیں، حال جو پیچھے بھی جاتی ہے۔ شہزادی زینب تڑپ گئی، غسالہ مت پوچھو، جب سے یہ یتیم ہوئی مسلسل ظلم اٹھایا گیا، کس طرح سے تابوت بنا، کس طرح سے غسل و کفن ہوا، کس طرح سے سپرد لہب کیا گیا، مقاتل خاموش ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ سجاد نے دادا کی طرح سے جس طرح سے مولا کائنات نے جناب زہرا کو سپرد لہب کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، اللہ کے حبیب علی شرمندہ ہے، زہرا کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکا۔ ارے زہرا پہ جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں وہ آپ سے زہرا خود بیان فرمائیں گی۔ آج قید خانہ شام میں علی کے پوتے علی ابن حسین نے جب بہن کا لاشا اٹھایا تو سپرد لہب کرتے ہوئے یہی جملے کہہ رہے، بابا میں سکینہ کو نہیں بچا سکا، بابا میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جو مصیبتیں سکینہ پر پڑی ہے وہ خود آپ سے بیان فرمائیں گی۔ لیکن عزیز و آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، جب اسیران کربلا کو قید خانے سے رہائی ملی اور قید خانے سے بیویاں عزا خانے لے آ گئی، مظلوم کا ماتم ہوا، لٹے ہوئے سامان واپس آئے، شہزادی زینب نے ہر ایک کو اس کی چادر اٹھا کر کے دی، ایک ننھی سی چادر شہزادہ پر گری، اسے اٹھایا اور شام کی عورتوں سے خطاب کیا، آؤ عزا خانے سے قید خانے میں چلتے ہیں، بیویوں کو لیے ہوئے یوں کہوں پہلا جلوس بیوی زینب نے جناب سکینہ کی چادر کے ساتھ خانے سے برآمد کیا، قید خانے تک آ گئی، قبر سکینہ پر ڈال کر بیٹھی۔ سکینہ تمہیں پردے کا بڑا خیال تھا، بیوی تمہاری چادر مل گئی ہے، ارے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ہمیں رہائی مل گئی ہے، کیا وطن نہیں چلو گی؟ ممکن ہے قبر سکینہ سے ندائی ہو، وہ بھی اماں خدا حافظ، جب مدینے پہنچنا تو نانا کو سلام کہنا۔ لیکن شام کی عورتوں سے بیوی نے ایک جملہ کہہ دیا، دیکھو میں اپنی امانت یہاں قید خانے میں تنہا چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تک میں نہ آ جاؤں اتنا خیال رکھنا، جب کبھی قید خانے سے تمہارا گزر ہو ایک شمع ارے قبر سکینہ پر جلا دینا، میری بیٹی کو تاریکی سے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ علامت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أيهم منقلب